نصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع شیطان کی فریب کاریاں ہیں کہ شیطان انسانوں کو کس طرح ورغلا کے گناہ کرواتا ہے، اور ایک دانشور کا قول ہے کہ 10 ایسے راستے ہیں جن کی ذریعے شیطان انسان کو گناہ کی طرف راغب کر دیتے ہیں۔ مطلب 10 جگہ ایسی ہیں، 10 راستے ایسے ہیں جہاں پہ شیطان نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے انسان کو ورغلانے کے لیے۔ اس نے کڑکی کہتے ہیں، کڑکی لگائی ہوئی ہے۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جن کے ذریعے شیطان حملہ کرتا ہے انسان پہ اور وہ اس سے گناہ کرواتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز حرص اور بدگمانی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حرص۔ جب انسان کے دل میں حرص آ جاتا ہے نا کسی چیز کو پا لینے کا حرص، تو وہ بڑھتا جاتا ہے، پھر کام نہیں ہوتا۔ حرص ایسی بیماری ہے کہ ساری کائنات بھی اس کے قدموں میں آ جائے تو پھر بھی انسان کہتا نہیں یہ بھی کم ہے، کچھ اور آتا نا۔ تو حرص سے بچے، بس توکل۔ وہ فرماتے ہیں پھر بدگمانی پیدا ہو جائے کہ فلاں شخص میرے خلاف برا ہے، وہ پراپیگنڈے کرتا ہوگا، یہ لوگوں کے مطابق لوگوں کے لیے اپنے آپ کو برا سوچنا، اپنے ذہن کو لوگوں کے لیے برا بنا دینا کہ وہ بھی میرے خلاف برا سوچتا ہوگا، وہ بھی برا سوچتا ہوگا، حالانکہ کوئی کچھ نہیں سوچتا۔ یہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں۔ انسان کی سوچ اچھی ہو تو پھر وہ بہت سی چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ ہاں، اگر لوگوں کے خلاف آپ برا سوچیں گے تو پھر برا ہی انجام ہوگا۔ تو یہ بدگمانی سے بچنا چاہیے کہ لوگوں کو اپنے لیے اچھا سمجھیں۔ آپ خود اچھے ہیں تو پھر لوگ بھی اچھے ہیں، تو بدگمانی سے بچنا ہے۔ دوسری چیز حرص ہے، یہ اس کا پہلا وار ہے۔ حرص ڈال دیتا ہے، اس پہ انسان کہتا ہے ساری دنیا میری ہے نا، بس پھر تو کچھ ہے نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں اس سے بچنے کے لیے میں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیا کہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جاندار کا جو دنیا پہ رینگتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ حرص نکال دیں اور آپ نے دینا ہے، جو کچھ آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ انشاءاللہ ملے گا۔ دوسرا راستہ وہ فرماتے ہیں وہ زندگی کی لمبی امید انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ بڑی زندگی پڑی ہے، ہو میں اتنے 1000 سال جیوں گا، 100 سال جیوں گا۔ تو یہ لمبی امیدیں ہم لگا لیتے ہیں نا، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت سے عذاب کا سبب بن جاتی ہیں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ پل بھر کی خبر نہیں، سما ہے 100 برس کا۔ تو انسان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ پلاننگ بہت دور کی سوچتا ہے۔ تو تقدیر ہستی ہے کیا ہے نادان، تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو نے صبح مر جانا ہے اور تو نے اتنی لمبی تقدیریں سوچ رکھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندے نے ایک طرف سلام پھیرا ہے، دوسری طرف سلام پھیر سکے گا یا نہیں پھیر سکے گا؟ یہ زندگی ہے۔ اذان ہوتی ہے، ادھر تکبیر، اور پھر بس بات ختم۔ چھوٹی سی زندگی ہے، تو اس کے لمبے پلاننگ کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ شیطان ڈاکہ ڈالتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ انسان کو لمبی زندگی کی امید دیتا ہے۔ تیسرا نمبر پہ وہ انسان سے نا راحت طلبی اور نعمت طلبی۔ انسان کہتا ہے ساری نعمتیں میں لے لوں، دنیا کے سارے آرام، عیش و آرام میرے پاس ہوں۔ تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، شیطان کا ڈاکہ ہے۔ وہ شیطان ڈاکہ ڈالتا ہے آرام سکون کے ساتھ، صبح ساری رات سویا رہے یار، صبح کیا کرنا نماز پڑھ کے، تو یہ بھی ڈاکے ڈالتا ہے۔ اس طرح وہ راحت طلبی دیتا ہے اور نعمت طلبی کی بہت ساری نعمتیں تیری ہو جائیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں، نعمتیں اگر زیادہ لینی ہے تو پھر حساب بھی دینا پڑے گا، جتنا کم ہوگا اتنا کم حساب ہوگا۔ تو یہ اس کو شیطان کو ہرانے کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ یہ سوچ لیں جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی اتنا زیادہ حساب ہوگا، تو نعمتیں کم ہوں گی تو حساب بھی کم ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ وہ انسان کو کس چیز کی طرف راغب کرتا ہے؟ خود پسندی۔ بس تو یہ سنگیا، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان سوچتا ہے بس شیشے کے سامنے کھڑا ہو جائے، وہ کہتا ہے میرا جیسا حسین تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اسی طرح وہ خود پسندی میں آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی ڈاکہ ہے۔ تو اس سے بچنا چاہیے، غرور خود پسندی سے بچنا چاہیے، کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ 5ویں نمبر پہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے بزرگ، اللہ کے نیک بندے، شیطان دوستوں سے بے رخی اور ان کی عزت کرنے سے روکتا ہے۔ اب انسان دوستوں سے بے رخ، جب پیسہ دولت مال و دولت ہو جائے تو لوگ کنارہ کشی کر جائے کہ کوئی مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، تو لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے، وہ دوستوں کی، اپنے عزیز و اقارب کی عزتیں خراب کرتا ہے، ان کی عزتیں نالام کرتا ہے۔ تو یہ شیطان یہ ڈاکہ ڈالتا ہے کہ اس کی بھی عزت بگاڑ دے، کیا ہے اس کی بھی عزت بگاڑ لے، اس سے بھی بے رخی کر لے، اس سے دور کنارہ کشی کر لے۔
تو دوستوں کو قریب ہوں، ان کی عزتیں کریں. آپ کسی کی عزت کریں گے تو آپ کی عزت ہوگی. آج کسی کے پردے رکھیں گے تو کل آپ کے پردے بھی رکھے جائیں گے. تو چھٹے نمبر پہ وہ جو ہے شیطان راستے میں آتا ہے. وہ کون سا چھٹا راستہ ہے؟ ہمارا کہ چھٹا راستہ حد کے راستے سے آتا ہے، یعنی حد انسان کراس کر جاتا ہے. بہت سے گناہوں، اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں، اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے روک رکھا ہے کہ یہاں سے آگے کراس نہیں کرنا، یہ لمٹ ہے تمہاری، یہاں سے آگے نہیں جانا، تو وہ انسان سے حدیں کراس کرا دیتا ہے. تو بس انسان یہ بھی پھنس جاتا ہے پھر. اور 7ویں نمبر پہ شیطان ریاکاری کرواتا ہے. انسان بہت سے عمل کرتا ہے، پھر وہ ریاکاری کی وجہ سے وہ ڈوب دیتے ہیں، سب نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو دوستان گرامی ریاکاری سے بھی بچنا چاہیے. 8ویں نمبر پہ اب شیطان کا جو ہے وہ شیطان کس راستے سے آتا ہے؟ بخل کے راستے سے آتا ہے. انسان اپنے جیب پہ سانپ بٹھا لیتا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رازق رب کی ذات ہے، جو تم نے دیا ہے وہی تمہارے کام آئے گا. جو چھوڑ کے جاؤ گے نا، یہ بہت سی دولت مال انسان کہتا ہے یہ بھی میرا ہو جائے، میرا کسی کو دینا نہیں ہے، بخل کرتا ہے. تو بخل سے بچنا چاہیے، کیونکہ جو فنا ہو گیا، جہاں رہ گیا وہ فنا ہے، جو آگے بھیج دیا وہ باقی ہے. تو نیکی کے راستے پہ جتنا لگاؤ گے، اللہ کے راستے میں جتنا دو گے وہی بچے گا. بخل سے کام نہیں لینا ہے. بخیل بندے کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا. 9ویں نمبر پہ شیطان غرور و تکبر کے راستے سے آتا ہے کہ انسان کے اندر وہ میں پیدا ہو جاتی ہے، بس میں ہی ہوں، میں غرور و تکبر کر بیٹھتا ہے، لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے. یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے. اور آخری نمبر 10واں ہے وہ لالچ کی طرف سے آتا ہے. تو لالچ بھی بری چیز ہے. جب لالچی انسان ہو جائے بس پھر اس کا کخ نہیں بچتا. تو اس چیزوں سے بچنا. یہ 10 وہ مقام ہیں جن سے شیطان انسان پہ حملہ کرتا ہے. تو ان 10 چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا.